کیا آپ فردر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر سوچنا کیسا، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایم ٹریکس اوورسیز کنسلٹنٹس پر تشریف لائیے۔ یہاں کا سکسیس ریشیو 99% ہے۔ یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے اور یورپ میں ہمارے کلائنٹس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں اور السلام علیکم ناظرین، 7H نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ایک میٹنگ سے سید سلیم خطاب کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں تفصیلات۔ رہے تاکہ قانون واپس کیا جائے۔ دھرنے، احتجاجی، سوشل میڈیا، پینفلیٹس، کاروبار بند اور ملن مارچ جیسے کہ ابھی ذکر ہوا، جس پروگرام ترتیب دینے کے بارے میں تمام جماعتوں سیکولروں کے ساتھ پروگرام طے کرنا پڑے گا۔ 5واں پوائنٹ، سیکولر اقتدار اور قانون۔ سارے ممبر انہی کے ہیں اور وقف کی زمینیں لٹتی رہی، ہزاروں کروڑ کی وقف کی زمینیں لٹ گئی۔ ایک وقت آیا جب غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان صاحب مرحوم، اس قائد نے اسمبلی کے اندر اسمبلی کو روک دیا، ایوان اسمبلی کو، اور یہ ڈیمانڈ کی انہوں نے کہ وقف کا سروے کیا جائے، اور اس کو منظور کیا گیا۔ پارلیمانی اسمبلی کی ایک کمیٹی بنائی گئی اور سروے ہوا، اور ایک گزٹ رحمت اللہ علیہ وقف لینڈ 4000 ایکڑ، 4300 ایکڑ، 20 گنٹے، اس کے اندر میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہوا ہوں۔ اس گزٹ کے اندر میں معززین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ 4300 ایکڑ 20 گنٹے زمین کیا وہاں موجود ہے، جس کو گزٹ کے اندر ان تمام چیزوں کو، چاہے لینکو ہل ہو، چاہے ٹولی مسجد کی زمین ہو، یہ تمام چیزیں اگر وہ گزٹ نکالی جائے تو اس کے اندر آپ لوگوں کو پتا چلے گا اس میں کی بھی تقریباً 90% زمین بیچ کے مافیا کھا گیا۔ اس کے بعد اب عوام میں الیاس شمسی صاحب کے خیالات سن رہا تھا، عوام کے اندر جوش نہیں آ رہا۔ وقف کا جو مقصد ہوتا ہے، منشا وقف، کہ میں نے یہ پراپرٹی کو وقف کیا، اس کے پیسوں سے بیواؤں کو، یتیموں کو، یسیروں کو، بیماروں کو تعلیم کے لیے اس مد میں یہ خرچ کیا جائے۔ میں ہمارے JAC کنوینر جناب مشتاق ملک صاحب سے یہ سوال چھوڑتا ہوں، کیا ان 60 سالوں میں اس قیادت نے اس مد کے اندر وقف بورڈ سے کبھی مسلمانوں کی معاشی ترقی کے لیے، تعلیمی ترقی کے لیے، بیماروں کے لیے کبھی 1 روپیہ ان لوگوں نے دیا؟ مقدمات لڑتے رہے کروڑوں روپے لگا کے۔ تجاویز وقف بورڈ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ وقف بورڈ کو ہمنوں نے لوٹا، اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، یہ تو لوٹ لیے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ لوٹم لاٹ کا مشتاق صاحب، کہ آج عوام کے اندر وقف بورڈ سے ریلیٹڈ کوئی جذبہ نہیں ہے۔ کیا ہے وقف بورڈ پوچھ رہے ہیں لوگ، اب باہر نکلے، ہم گراؤنڈ روٹ کے لوگ ہیں، ہم لوگ کو کہہ رہے ہیں وقف بورڈ کیسا ہوگا۔ وہ لوگ سمجھ رہے وقف بورڈ اور شادی کا میرج سرٹیفکیٹ ملنے کی جگہ ہے، یا مساجد کے تحفظ کا معاملہ ہے، یا درگاہوں کے تحفظ کا معاملہ ہے، یا خانقاہوں کے دینی مدارس کے تحفظ کا، یا قبرستانوں کے تحفظ کا معاملہ ہے، یا قبرستان میں زمینیں مل رہی ہے، زمین مافیا بیٹھا ہوا ہے قبرستانوں کے اوپر۔ لہذا ان حالات کے اندر جن لوگوں نے ڈیمیج پہنچایا، جن لوگوں نے نقصان پہنچایا، قیامت کے دن تو وہ جواب دیں گے وہاں پہ اوپر، لیکن یہاں بھی کوشش کریں گے جس طرح CA NRC کے وقت انہوں نے اپنی پوری جدوجہد کر کے حیدرآباد میں، تلنگانہ میں احتجاج ہونے نہیں دیا، یعنی ہم کریں گے ورنہ کوئی اور نہیں کرے گا، یہ نعرے کے ساتھ یہ زندہ ہے۔ حیدرآباد میں ایک اپنے آفس کے اندر احتجاجی جلسہ کرتے ہیں دارالسلام میں، جذباتی تقاریر ہوتی ہے، معاملہ ختم، یعنی گھر میں پکار کے دیوان خانے میں مسئلے کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن نہیں، ہم جس طرح CA NRC کے لیے روڈوں کے اوپر نکلے تھے، میں تمام معززین حضرات سے یہ اپیل کروں گا کہ ہم کو اسی طریقے سے روڈ کے اوپر نکل کے اپنے احتجاج کو 2 ملین مارچ کا اعلان کرنا پڑے گا۔
और सारे तेलंगाना के मुसलमानों को, अजला के मुसलमानों को एक मुकाम पे जमा होके निकलना पड़ेगा। चाहे फिरौन मिल्लत इससे पहले कितने केसेस बुक करवाया, आप पे भी करवाया, मुझ पे भी करवाया, मैं भी अदालत को फिर रहा हूं। सीए का जलसा कुली कुतुब शाह में किया, उसके अंदर भी मुकदमा डलवाया, वो केस में भी फिर रहा हूं। सीए के और दूसरे प्रोटेस्ट के केसेस आज भी जारी है। आपके ऊपर भी तो कई मुकदमा थे, हर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ। सीए के टाइम गालिबन 12-15 मुकदमा आपके ऊपर भी दर्ज हुए। लिहाजा ये शैतानी ताकतों से 45 के पीछे 45 मुकदमा पीछे ना हटते हुए हमको निकलना पड़ेगा, हम सबको निकलना पड़ेगा बाहर। निकल के कैसा एहतजाज दर्ज करवाएंगे। सारे हिंदुस्तान में एहतजाज हो रहा है सिवाय हैदराबाद के। देख रहा हूं मैं फेसबुक के ऊपर कई मुकामात के वीडियोज आ रहे हैं, उलमाए किराम निकले हुए हैं, लेकिन यहाँ के डरे हुए उलमा, हैबती लोग जो उनको हैबत इतनी है कि वो नकीबाए मिल्लत से इतने खौफजदा हैं। बहुत शुक्रिया कि हमको एक एहतजाज की जरूरत है। मैं एहतजाज की गुजारिश करता हूं। खुदा हाफिज। मैं भी आपके साथ रहूंगा। क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा? अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581 987 528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।